آپ نے اس کے 3 حصے کیے، فرمایا ایک میرا، ایک تیرا، تیسرا اس کا جس نے تیسری روٹی لی ہے۔ اب وہ شخص کہتا ہے حضور تیسری روٹی تو میرے ہی پاس ہے، سونا چاہیے تھا نا۔ آپ نے وہ 2 سونے کے ڈھیر اسے دیے، کہا اب یہ تمہیں ہی مبارک ہو۔ اپنے آپ کو اس سے الگ کیا، آپ آگے چلے گئے۔ جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر اس نے مال تو کما لیا۔ اب سنو کیا ہوا۔ اب یہ شخص آگے جانے لگا بڑا خوش کہ میرے پاس بہت سارا سونا ہے۔ راستے میں 2 شخص ملے، پکڑ لیا اس کو۔ جب دیکھا کہ اس کے پاس سونا ہے تو پلان کیا کہ اب اس کو مار دیتے ہیں، اس سے سونا چھین لیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے مجھے مارو نہیں، کافی سونا ہے، تینوں مل کر بانٹ لیتے ہیں۔ کہ یہ بات بھی ٹھیک ہے، قتل کیوں کریں، قتل کا جرم کیوں اٹھائیں۔ تینوں کو بھوک لگی تھی، کہا ایسا کرو ایک بندے کو بھیجتے ہیں، کھانا لے آئے، تھوڑا سا سونا لے جائے بازار میں بیچ کر کھانا لے آئے، باقی 2 انتظار کرتے ہیں۔ تھوڑا سا سونا لے کر وہ بازار گیا۔ راستے میں سوچنے لگا کہ یار اگر میں کھانے میں زہر ملا دوں تو یہ دونوں مر جائیں گے، سارا سونا مجھے مل جائے گا۔ لالچ، حرص ہیں۔ اچھا پیچھے دونوں شخص سوچتے ہیں یار یہ اکیلا کھانا لینے گیا ہے، واپس آتا ہے اس کو مار دیتے ہیں، اس کو مار دیں گے تو ایک حصہ دار تو مر جائے گا، دونوں کو سونا مل جائے گا۔ ادھر پلان یہ ہے، ادھر پلان یہ ہے، ہر طرف لالچ ہے، ہوس ہے، زیادہ ہو جائے۔ پلان بن گیا، اس بندے نے کھانا لیا اور کھانے میں زہر ملا دیا، واپس آیا۔ اب اس نے تو جیسے ہی آیا تو ان دونوں نے مل کر اسے مار دیا۔ مارنے کے بعد خوش کہ اب سونا ہم دونوں کے درمیان ہی تقسیم ہوگا۔ دونوں نے اب کہا پہلے کھانا کھاتے ہیں اور پھر سونا تقسیم کرتے ہیں۔ کھانے میں زہر تھا، یہ دونوں نے کھانا کھایا اور یہ دونوں بھی دنیا سے چلے گئے۔ سونے کا ڈھیر وہیں رہ گیا اور 3 لاشیں وہاں پڑی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کچھ عرصے کے بعد واپس لوٹے۔ جب واپس لوٹے تو آپ نے چند آدمی آپ کے ساتھ تھے، آپ نے 3 لاشیں، سڑی ہوئی لاشیں دیکھی اور ساتھ اس کے ساتھ سونا دیکھا اور فرمایا دیکھ لو یہ دنیا ہے، یہ دنیا کا حال ہے، بس تم کو لازم ہے کہ اس سے بچتے رہو۔ اے میرے پیچھے اسلامی بھائی، واقعہ واقعی عجیب و غریب ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ آج حال یہی ہے دنیا کا۔ جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر کسی طرح آگے بڑھ جاؤں، کسی طرح پیسہ آ جائے، کسی طرح دنیا اچھی ہو جائے، ایک ہی لالچ ہے، ایک ہی حرص ہے کہ میں آگے بڑھتا چلا جاؤں۔ اے میرے پیچھے اسلامی بھائی، بندہ جب لالچ میں گرفتار ہوتا ہے نا تو پھر عقل پر بھی پردے پڑ جاتے ہیں۔ بڑا دلچسپ واقعہ، ایک واقعہ سن لیا آپ ذرا دوسرا سنیے۔ حضرت سیدنا امام شعبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے چڑیا کو شکار کیا۔ چڑیا کو جب شکار کیا، چڑیا کہتی تم میرا کیا کرو گے؟ اس نے کہا ذبح کر کے کھاؤں گا۔ چڑیا نے کہا میں چھوٹی سی ہوں، میرا گوشت تیرا پیٹ تو نہیں بھرنا، مجھے ذبح مت کرو، مجھے آزاد کر دو، میں تمہیں 3 باتیں بتاؤں گی اور وہ 3 باتیں چھوٹے سے گوشت سے زیادہ ہیں۔ کہا اچھا چلو میں آزاد کرتا ہوں۔ کہ پہلی بات تو میں تم کو بتاؤں گی جب قید ہوں گی اسی حالت میں، دوسری درخت پر بیٹھ کر، اور تیسری اور دور پہاڑ پر جا کر بتاؤں گی۔ ٹھیک، پہلی بات بتاؤ۔ چڑیا کہتی ہے یاد رکھو گزری بات پر افسوس نہ کرنا، جو بات گزر گئی نا اس پر افسوس نہ کرنا۔ سنتے ہی آدمی نے اسے چھوڑ دیا، درخت پر بیٹھی اور کہتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ ناممکن کو ممکن نہ سمجھنا، اڑ کر پہاڑ پر بیٹھ گئی۔ کہ تیسری بات بتاؤں؟ کہ بتاؤ۔ کہ تم نے مجھے چھوڑ دیا، اگر مجھے ذبح کرتے نا تو میرے پوٹے سے 20 مسکال کے 2 موتی نکلتے اور تمہیں بڑا پیسہ ملتا۔ اب یہ افسوس کرنے لگا کہ ہائے میں نے کیوں چھوڑ دیا۔ تو اب چڑیا نے کہا کہ تیسری بات تو بعد میں بتاؤں گی، پہلے تم نے 2 باتوں پر کون سا عمل کیا ہے؟ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ کس گزشتہ بات پر افسوس نہ کرنا، ناممکن کو ممکن نہ سمجھنا۔ میرا پورا وزن 20 مسکال نہیں ہے تو میرے اندر سے 20 مسکال کے یعنی 20 گرام کے سونے کہاں سے نکلیں گے؟ بڑا زبردست سبق دے کر وہ چڑیا اڑ گئی۔ ہم بھی جناب خیالی پلاؤ بناتے رہتے ہیں،
یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا، یہ پلاٹ مل جاتا تو میں بھی امیر ہو جاتا، ادھر فلاں نوکری ہو جاتی تو میرا بڑا اچھا کام ہو جاتا، فلاں خاندان سے رشتہ ہو جاتا تو ترقی کر جاتا۔ اللہ کے بندو، جو رب نے دیا ہے اسی پر شکر کر لو نا۔ اللہ نے جیسا بنایا ہے بہت رب کا شکر ہے۔ ہمیشہ ہم خیال اور امیجنیشن کی دنیا میں رہتے ہیں، دوسروں کو دیکھ کر ہاتھ ملتے رہتے ہیں، یار یہ ادھر پہنچ گیا میں پیچھے رہ گیا۔ اللہ کے بندو، ہمیں رب نے بہت کچھ دیا ہے، اللہ نے کروڑوں سے اچھا بنایا ہے۔ جو خیالی پلاؤ بنانے والے ہیں نا، سوچتے ہی رہتے ہیں یہ کر لوں گا، پھر یہ کر لوں گا، پھر یہ کر لوں گا، ان کے لیے بڑا سبق آموز واقعہ، تیسرا واقعہ جو میں نے آج آپ کو سنانا ہے، اور یہ واقعہ بڑا ہی دلچسپ ہے۔ شیخ چلی، اس کا کام ہی یہ تھا، بڑے بڑے خواب دیکھتا تھا، اس کی عادت ہی یہی تھی، بڑے بڑے خیالی پلاؤ بناتا تھا۔ ایک دن اپنے گہرے خوابوں میں کھویا ہوا تھا کہ کسی نے آواز دی، بھائی ذرا یہ انڈوں کا ٹوکرا ہے، میرے ساتھ چلو اور میرے گھر تک پہنچا دو، میں تمہیں اس کی مزدوری میں ایک انڈا دوں گا۔ شیخ چلی نے وہ ٹوکرا اٹھایا اور چلنے لگا۔ اچھا، اب راستے میں خواب دیکھنے لگا کہ جب مجھے یہ ایک انڈا دے گا نا تو اس انڈے کو میرے پڑوس میں ایک مرغی ہے، میں اس کے نیچے رکھ دوں گا، تھوڑے عرصے بعد وہ چوزا بن جائے گا، اب وہ چوزا بنے گا تو پھر مرغی بن جائے گا، پھر وہ انڈے دے گا، میرے پاس بہت ساری مرغیاں ہو جائیں گی، جب بہت ساری مرغیاں ہو جائیں گی تو میں ایک مرغی کھانا کھول لوں گا، جب مرغی کھانا کھولوں گا تو آدھی مرغیاں بیچ کر ایک بکری لے لوں گا، پھر وہ بکری سے دوسرے بچے پیدا ہوں گے تو بکریوں کا ریوڑ ہو جائے گا، جب بکریوں کا بہت بڑا ریوڑ ہو جائے گا تو پھر ایک گائے خرید لوں گا، پھر اس گائے کے ذریعے بہت سارے جانور پالوں گا، اب جب میرے پاس بہت سارے ریوڑ ہو جائیں گے میں دودھ کا کاروبار شروع کر دوں گا، بہت رئیس آدمی بن جاؤں گا۔ ٹوکری انڈے کی اٹھائی ہوئی ہے اور خیال میں کروڑ پتی بن چکا ہے۔